عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشیں اور عادتیں مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ ذلت اور رسوائی کے بعد بھی اگر کسی کو محبت میں قائم دیکھا تو عورت کو دیکھا۔ ہم ننگے سر گھومنے والی بیٹی کو شرمندگی کا سبب سمجھتے ہیں، مگر اس لڑکی کو دیکھنے والے بیٹے کو کچھ نہیں کہتے۔ عورت اگر ناقص العقل ہوتی تو اس کی گود کبھی پہلی درسگاہ نہ کہلاتی۔ عورت کے جسم سے پیدا ہو کر عورت کو کمتر اور حقیر سمجھنے کا کوئی جواز مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنی ماں اور بیوی کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی ہے اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے۔ عورت کی عزت کرو، کیونکہ قرآن پاک نے خود عورت کو پسند اور ناپسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا ہے۔ عورت کا گھر بنتا تو نصیب سے ہے، مگر بستا صرف اس کی برداشت سے ہے۔ جہاں پر عورت کا شوہر موجود نہ ہو، وہاں عورت کا مرد بن کر جینا اس کی بہترین خوبی ہے۔ گناہ کا اصل مرکز عورت کا جسم نہیں، مرد کا دماغ ہے۔ عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فیض ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے۔ عورت درد سہ لیتی ہے مگر توہین نہیں۔ اس کے آنسو تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید لوگ عورت کو اسی وجہ سے کمزور سمجھتے ہیں کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کے کردار کی مرد کو کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو بہت ساری عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ عورت کو مرد سے نہیں بلکہ عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ ایک عورت ہی دوسری عورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ ایک لڑکی جب رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو صرف اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی ہوتی، بلکہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے ناز و نخرے، اپنی انا اور اپنے آپ کو چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ بیٹیوں کا درد سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ شادی ناکام کسی وجہ سے بھی ہو، لیکن کامیاب اکثر عورت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ گھر جلد ٹوٹ جاتے ہیں جہاں بہو سے زیادہ اہمیت شادی شدہ بیٹی کو دی جائے۔ ہر ایک کو اس کا مقام دیں جو اس کا حق ہے۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد کا انداز پہچان لیتی ہے، جس انداز سے وہ مرد دیکھتا ہے۔ بیٹی کوئی پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن بستر پر سارے مرد عورت ہی چاہتے ہیں۔ عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دیں تو وہ کبھی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی۔ حوا کی بیٹی خود تماشا نہ بنے تو مجال ہے کہ آدم کا بیٹا اس سے کھیلے، اس کا تماشا بنائے۔ عورتیں تو بہت ہیں
مگر جس عورت سے اس کا رب اور شوہر راضی ہو وہ خوش نصیب عورت ہے۔ مرد کا خوش مزاج رویہ عورت کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ برداشت کرنا عورت کی فطرت ہے۔ عورت اگر برداشت نہ کرے تو بہت کم گھر آباد ہوں۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ سے آنسو نہ آئیں۔ عورت خود بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی کہ مرد پیدا کر سکتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی ہمت ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عورت درد دیے جانے کی مستحق بھی ہے۔ عورت پر حیا کی چادر ایسے جچتی ہے جیسے قرآن پاک پر غلاف۔ محبت میں عورت سے کوئی جیتا نہیں اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں سکا۔ مرد ضد پر آ جائے تو عورت کی زندگی تباہ کر دیتا ہے، لیکن عورت ضد پر آ جائے تو نسلوں کی نسلیں تباہ کر سکتی ہے۔ عورت کو بس پیار والی زبان ہی سمجھ آتی ہے۔ پیار، محبت اور عزت نرمی سے بول کر تو دیکھو، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ عورت اگر بسنا چاہے تو دو جھونپڑیوں میں بھی خوشی خوشی رہ لیتی ہے، اور اگر نہ بسنا چاہے تو محلوں کو بھی ٹھکرا دیتی ہے۔ عورت کو کبھی کمزور نہ سمجھو، مرد کی اونچی آواز عورت کو دھمکا سکتی ہے، لیکن عورت کی خاموشی مرد کی بنیادیں ہلا سکتی ہے۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں پیش نہیں کر سکتی، اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ٹپکا ہوا پانی ہے۔